بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ کا 37واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو خود واچ کریں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کو لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو پھیلائیں اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام کو گھر گھر پہنچایا جا سکے۔ اس 37ویں ایپیسوڈ میں تاریخ پاکستان کے وہ اہم واقعات پیش کی جائیں گے جو فروری 1950 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ فروری 1950 کا سب سے اہم واقعہ علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ سب سے بڑا اہم واقعہ تھا جو کہ اس فروری 1950 میں وقوع پذیر ہوا۔ 24 فروری 1950 کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے سائے تلے شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے مزار کی تکمیل مکمل ہوئی اور اس مزار کا نقشہ حیدرآباد دکن کے معروف آرکیٹیکٹ ماہر تعمیرات جناب زین یار جنگ نے تیار کیا تھا۔ مزار کی تعمیر 1946 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے لیے بہت سے ملکوں نے اس کے تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مزار کی تعمیر میں سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لوح مزار اور تعویذ کا سنگ مرمر حکومت افغانستان نے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ مزار کی تعمیر اور اس کے علاوہ اس میں خصوصی طور پر عبدالمجید پروین رقم تھے، ایک بہت مشہور خطاط جنہوں نے اس کی تعویذ اور لوح کی کتابت کی تھی۔ یہ مزار لاہور میں واقع ہے اور اگر آپ بادشاہی مسجد کا وزٹ کریں یا آپ کی زیارت کریں تو یہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے دائیں ہاتھ پر ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ پہ واقع ہے اور یہ بڑا بہت واضح ہے، یعنی بالکل آپ مس نہیں کر سکتے اس مزار کی لوکیشن کو۔ فروری 1950 کا اور مشہور واقعہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان قائد ملت لیاقت علی خان نے ملٹری اکیڈمی کاکول کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی سلامی لی۔ یہ ایک بہت بڑا اہم واقعہ تھا کہ پاکستان کے قیام پاکستان سے پہلے پاکستانی کیڈٹس جو دہرادون کی برٹش اکیڈمی سے پاس ہوتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد قوم پاکستان کے بعد پاکستان کے کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی قائم کی گئی اور اسی میں سے گریجویشن کرتے تھے۔ اس کی پہلی پاسنگ پریڈ 4 فروری 1950 کو ہوئی، جس کی سپرویژن اور جس کی نگرانی اور جس کی آرگنائزیشن ساری قائد ملت لیاقت علی خان نے کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ طارق بن زیاد، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کے ورثہ ہیں اور آپ ایسے ہی کردار پیدا کرنے کی کوشش کیے کریں جیسا کہ ان عظیم الشان عظیم پیغمبران اسلام نے، عظیم مجاہدان اسلام نے اور کمانڈرز نے تاریخ میں پیش کی ہے کہ ملکوں کو تب پتہ کر لیا تھا، اور آپ اس میں پاکستان کی خدمت کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اس کی تہیہ کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ آپ کے اندر خود غرضی نہ ہو، آپ کے اندر جاہ و جلال کی خواہش نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس ملک کی خدمت کریں اور جہاد اور شہادت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑا اچھا پیغام تھا جو قائد ملت لیاقت علی خان نے پاکستانی مسلح افواج کو پیش کیا تھا، اور ان کو یہ بتایا کہ آپ کا مطمع نظر
آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہونا چاہیے، آپ کے جو گول ہونا چاہیے، وہ دنیاوی جاہ و جلال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی کوشش اور وہ یہ ہو کہ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں، اور پاکستان کو بیرونی دشمنوں سے بچائیں۔ فروری میں ایک اور اہم واقعہ، بہت اہم واقعہ 11 فروری 1950 کو ہوا، جبکہ حکومت پاکستان نے کراچی میں ایک سیٹلائٹ ٹاؤن بسانے کا اعلان کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کراچی دارالحکومت بنا اور کیپٹل بنا تو اس میں رہائشی علاقوں کی کمی تھی اور مشکل سے علاقے ملتے تھے، اس لیے کوشش کی گئی کہ جلد از جلد قائد اعظم محمد جناح کی پرپوز اور ان کی تجویز کردہ ان کا پسندیدہ دارالخلافہ اور دارالحکومت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اس چیز کے لیے اس سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیے لیاقت آباد کے پاس ایک 1000 ایکڑ بنجر اور فالتو زمین حاصل کی گئی۔ اس سیٹلائٹ ٹاؤن کا نام گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کے نام کی نسبت سے ناظم آباد رکھا گیا ہے۔ یہ شاید لوگوں کو اب پتہ نہ ہو کہ ناظم آباد اب 2 ہیں، ایک شمالی ناظم آباد ہے اور ایک جنوبی ناظم آباد ہے۔ نارتھ ناظم آباد بھی اسی ناظم آباد کا حصہ ہے، لیکن یہ ایکسٹینشن ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہماری نسل کو معلوم ہو کہ اس ناظم آباد کا نام جو ہے پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حکومت کے اعلان کے بعد اس علاقے کی تمام ضروریات حکومت نے اعلان کیا کہ اس علاقے میں تمام ضروریات فراہم کی جائیں گی، اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد یہ علاقہ آباد ہو سکے اور رہائشی اسکیم مکمل ہو سکے۔ یہ بڑا اہم واقعہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بحق مکمل ہو گیا، اور اس میں کچھ عرصے کے بعد ہی آبادی شروع ہو گئی، اور آج تک یہ کراچی کا اور پاکستان کے پہلے دارالخلافے کا ایک اہم ترین جزو ہے، اور جس کے لیے واقعی پاکستان کی جو پہلی وزارت تھی قائد ملت لیاقت علی خان مرحوم کی، ان کو اس کا ریوارڈ دینا چاہیے، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی پوری ایمانداری سے، اپنی پوری کوشش سے اس علاقے کو ڈیولپ کیا۔ اس فروری 1950 کا ایک اہم واقعہ سر شیخ عبد القادر کی وفات ہے۔ ان کی وفات 6 فروری 1950 کو ہوئی۔ جو یہ اردو کے عظیم محسن اور معروف وہ تھے، رائٹر تھے اور ماہر قانون تھے۔ ان کی وفات لاہور میں ہوئی تھی۔ سر شیخ عبد القادر 14 مارچ 1894 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے، اور 1898 میں آپ پنجاب کے پہلے انگریزی اخبار آبزرور کے ایڈیٹر ہو گئے تھے، اور 1901 میں انہوں نے خود اپنا ایک اردو کا ایک اولین رسالہ جاری کیا جس کا نام مخزن تھا۔ علامہ اقبال کی بیشتر نظمیں پہلی مرتبہ اسی رسالے مخزن میں شائع ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے پہلے اور اردو کے اہم ترین کلام، مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ بھی سر عبد القادر نے لکھا تھا۔ فروری 1950 کا ایک اہم واقعہ مشرقی پاکستان میں زمینداری کا خاتمہ ہے۔ یہ بہت بڑا اہم واقعہ تھا، اور اس سے پہلے صوبہ سرحد میں بھی یہ زمینداری کا سسٹم ختم کیا جا چکا تھا۔ 17 فروری 1950 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے زمینداری کا ایسٹ پاکستان کی صوبائی اسمبلی نے اس اجلاس میں زمینداری نظام کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد تمام زمینیں جو ہیں وہ کاشتکاروں کو دے دی گئیں۔ یہ بل 1 اپریل 1948 میں ریونیو کے صوبائی وزیر جناب تفضل علی نے اسمبلی میں پیش کیا تھا،
اور اس کے بعد یہ مکمل میجورٹی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ یہ بل منظور ہو گیا تھا۔ فروری 1950 کا ایک اہم واقعہ لوور سندھ بیراج کوٹری کا سنگ بنیاد تھا۔ 12 فروری 1950 کو گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کوٹری میں لوور سندھ بیراج کا افتتاح کیا، اور اس بیراج کی لمبائی 3000 فٹ تھی، اور اس کے بعد یہ مکمل ہونے کے بعد تقریباً 27.5 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرتا تھا۔ یہ واقعات فروری میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے ہی پاکستان کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر دیا، اور اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں یگانگت پیدا کریں، سلامتی پیدا کریں، اور لوگوں میں محبت اور شفقت پیدا کریں، تاکہ یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک کی شکل بن کر ظاہر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں کامیاب کر دے۔ مجھے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے سوائے کہ اللہ پاک اس مقام کو مکمل کر دے، جو کہ 2023 تک مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔